بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لہنا ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے. اب پوری کائنات ہم پہ اعتراض کرتی ہے. یہ لوگ نہ جانے اپنی مجلسوں میں علی علی ہی کرتے رہتے ہیں، علی علی ہی کرتے رہتے ہیں. انہیں صرف علی ہی آتا ہے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ صرف علی کے ہی فضائل پڑھتے ہیں، یہ صرف علی کے ہی کمالات پڑھتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا اگر تمہاری اوقات ہے تو روز محشر پیغمبر سے کہنا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ قول رسول کی اتباع کر رہے ہیں کہ پیغمبر ہی نے تو فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. لہذا ہم اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں. اور علی کی محبت کا رکھنا یہ بھی عین عبادت ہے. اس لیے کہ پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد. دیکھیے پوری کائنات میں ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. کوئی بھی شے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر شے کے چار وجود ملیں گے. لیکن ان چاروں وجودوں میں سے تین بیکار ہوتے ہیں، ایک کارآمد ہوتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے تین کی بات کی ہے. تین تو بیکار ہی ہوتے ہیں لیکن ایک ہی کارآمد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے چار وجود وہ کون کون سے ہیں جس میں سے تین بیکار ہیں.
اور ایک کارآمد ہوتا ہے. دیکھیے ہر شے کے چار وجود. پہلا وجود ہے وجود حقیقی, دوسرا وجود ہے وجود ذہنی, تیسرا وجود ہے وجود کتبی, اور چوتھا وجود ہے وجود لفظی. یہ چار وجود ہو گئے. پوری کائنات کی کوئی بھی شے آپ اٹھا لیجئے, ان چار وجودوں سے خالی نہیں ہوگی, لیکن ان چاروں وجودوں میں سے تین بیکار ہوتے ہیں, ایک کارآمد ہوتا ہے. میں مثال دے دوں تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات زیادہ واضح ہو جائے. بزرگان جو ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ صاحبان علم و فضل ہیں, صاحبان کمال ہیں. تو دیکھیے میں مثال دے دوں. مثال کے طور پر آپ پانی کو لے لیجئے, آپ پانی کو لے لیجئے. پانی کا وجود حقیقی کیا ہے؟ پانی کا وجود حقیقی یہ ہے کہ جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے. وہ پانی جسے آپ پی کر کے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں, یہ ہے پانی کا وجود حقیقی. جو آپ نہروں میں بہتا ہوا دیکھتے ہیں, یہ پانی کا وجود حقیقی. جب آپ نل چلاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے, یہ ہے پانی کا وجود حقیقی. اب پانی کا وجود ذہنی کیا ہے؟ پانی کا وجود ذہنی یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور اپنے ذہن میں سوچتے رہیے پانی 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 کا تصور کرتے رہیے. آپ انصاف سے بتائیے کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بھائی آپ کی پیاس بجھے گی نہیں. اگر بھولے ہوئے ہوں گے تو شاید آپ کو پیاس کم لگے, لیکن جب ذہن میں سوچنا شروع کر دیں گے تو پیاس میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کی پیاس بڑھنے والی نہیں ہے صرف ذہن میں سوچنے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود ذہنی پانی کا بیکار ہو گیا. اب پانی کا وجود کتبی کیا ہے؟ پانی کا وجود کتبی یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لے لیجئے اور ایک قلم لے لیجئے اور بیٹھ کر کے لکھنا شروع کر دیجئے. پانی 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 لکھنا شروع کر دیجئے. پوری کاپی بھر ڈالیے, پوری بک بھر ڈالیے پانی لکھ لکھ کر کے. انصاف سے بتائیے کہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے, بلکہ آپ کی پیاس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب پانی کا وجود کتبی بھی بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے اب آپ لے لیجئے پانی کا وجود لفظی کیا ہے؟ پانی کا وجود لفظی یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیے اور بیٹھنے کے بعد میں چلانا شروع کر دیجئے پانی 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 پانی. کیا بتائیے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ تو ہر بچہ یہی کہے گا مولانا صرف چلانے سے پیاس نہیں بجھے گی بلکہ خود پانی پینے سے پیاس بجھے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں, جس میں ایک ہی کارآمد ہوتا ہے اس کا وجود حقیقی, لیکن تین وجود بیکار ہوتے ہیں. میں نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں, اگر بات پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا کہ بات پہنچ رہی. بھائی پوری کائنات میں ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں, جس میں سے تین بیکار ہوتے ہیں, ایک کارآمد ہوتا ہے. لیکن پوری کائنات میں ہم نے ایک شخصیت ایسی دیکھی جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب, جس کے لیے ایک ہی وجود کارآمد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے چاروں وجود کارآمد ہیں. بھائی علی کا وجود حقیقی کیا ہے؟ علی کا وجود حقیقی یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی جن عبادہ. بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھتے چلے جاؤ, عبادت ہوتی چلی جائے گی. بھائی علی کا وجود ذہنی کیا ہے؟ علی کا وجود ذہنی ہے ایک جگہ پر بیٹھ جائیے, علی کے فضائل سوچتے رہو, علی کے کمالات سوچتے رہو, علی کی صفات سوچتے رہو, عبادت ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے علی کا وجود ذہنی. بھائی علی کا وجود لفظی کیا ہے؟ علی کا وجود لفظی یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھ جاؤ, نعرے لگاتے چلے جاؤ, یا علی کہتے چلے جاؤ, عبادت ہوتی چلی جائے گی. بھائی علی کا وجود کتبی کیا؟ چوتھا وجود علی کا وجود کتبی کیا ہے؟ علی کا وجود کتبی یہ ہے کہ ایک کاپی اٹھاؤ, ایک قلم اٹھاؤ, علی علی لکھنا شروع کر دو, عبادت ہوتی چلی جائے گی.
ساتھ میں ہاتھوں سے جتنے گناہ کیے ہوں گے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد. سلامت رکھے. تو اب آپ نے دیکھ لیا علی کے لیے چاروں وجود کا علامت ہے. وجود حقیقی لے لیجئے, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. وجود ذہنی لے لیجئے, علی کے بارے میں سوچنا عبادت. وجود لفظی لے لیجئے, علی علی کہنا عبادت. وجود قلبی لے لیجئے, علی کے فضائل لکھنا عبادت. توجہ فرما رہے ہیں. تو علی کے فضائل کا کیا کہنا, علی کے کمالات کا کیا کہنا. علی ہے ہی امام عادل. بھئی علی امام عادل ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. اللہ نے ہمیں عادل امام عطا کیا. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے مولا کے اوپر. ایسا کسی مذہب میں, کسی ملت میں, کسی دھرم میں, کسی قوم میں ایسا امام نہیں ہے, ایسا پیشوا نہیں ہے جیسا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. علی کی شکل میں پہلا دیکھو وہ بھی علی, آخری دیکھو وہ بھی علی. کسی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو پہلا کرے گا وہی بیچ والا کرتا ہوا نظر آتا ہے, جو بیچ والا کرتا ہے وہی آخری کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ دوسروں کے اماموں کو دیکھ لو, ہمارے تو 12 امام ہیں نا, لیکن کسی میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. لیکن دوسروں کے اماموں کو دیکھ لو, توجہ چاہتا ہوں, میں اشارے میں بات کہوں گا. دوسروں کے اماموں کو دیکھ لو تو پہلا امام کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے. پہلا کہتا ہے کہ ایسے پڑھو تو دوسرا کہتا ہے نہیں ویسے پڑھو. لیکن ہمارے اماموں میں کوئی تضاد نہیں. ہمارا جو اول کہتا ہے وہی اوسط کہتا ہے, جو اوسط کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے. اب دیکھ لیجئے مولائے کائنات کی عدالت کا کیا کہنا, مولائے کائنات کے انصاف کا کیا کہنا. راوی ہے اسبغہ ابن نباتہ, روایت کو نقل کرتا ہے, کہتا ہے ایک مرتبہ میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کوفہ لوگوں سے ٹھسا ٹھس بھری پڑی ہے. ایک ازدحام ہے, جمع غفیر ہے. ان کے پاس میں ایک سیاہ غلام ہے. وہ لوگ مولائے کائنات سے کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین دیکھیے یہ غلام ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس نے چوری کی ہے لہذا اس کو سزا دیجیے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا امیر المومنین اس نے چوری کی ہے لہذا اس کو سزا دیجیے. امیر کائنات نے اس غلام سے کہا یہ بتاؤ تم نے چوری کی ہے. اس نے کہا جی آقا, جی مولا, جی امیر کائنات میں نے چوری کی ہے. اس کے بعد میں مولا نے دوبارہ پوچھا بھائی یہ بتا کہ تو نے چوری کی ہے. کہتے جی مولا میں نے چوری کی ہے. اب مولا کہتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ تو نے اقرار کر لیا تو پھر میں حد جاری کر دوں گا. مولا نے تیسری مرتبہ پوچھا یہ بتا کہ کیا تو نے چوری کی ہے. کہتا ہے کہ جی مولا میں نے چوری کی ہے. مولا نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب جو مولا نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب جیسے ہی اس کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور اس عالم میں مسجد سے باہر نکلا کہ کٹے ہوئے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا اور اس عالم میں جا رہا تھا کہ علی کے فضائل پڑھتے جا رہا تھا, علی کے کمالات پڑھتے جا رہا تھا. کیا کہنا میرے مولا کے, کیا کہنا میرا عادل امام. اس نے مجھے معاف کر دیا, اس نے مجھے سزا دے کر آخرت کے عذاب سے مجھے نجات دے دی, اس نے مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلوا دی. میرا مولا, میرا آقا, میرا سخی امام, کل ایمان امام, کلمۃ الرحمن امام, وجہ اللہ, عین اللہ, ید اللہ, اذن اللہ, نفس اللہ, جنب اللہ. یہ علی کے فضائل پڑھتے جا رہا ہے, علی کے کمالات پڑھتا جا رہا ہے, راستہ گزرتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ راستے میں
ابن کوا سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ ابن کوا سے ملاقات ہوئی، جو کہ دشمن علی تھا، جو کہ دشمن مولا تھا. اب جو ابن کوا سے ملاقات ہوئی، چونکہ مولا کا دشمن تھا، اسے علی کے فضائل تو برداشت نہ ہوئے. یہ علی کے فضائل کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ کس نے کاٹے، تیرے ہاتھ کیوں کاٹے؟ کہا کہ میرے ہاتھ اس لیے کٹے چونکہ میں نے چوری کی تھی، لہذا میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے. کہا اچھا یہ بتا کس نے کاٹے؟ کہا کسی اور نے نہیں کاٹے بلکہ امیر المومنین نے کاٹے. کہا کہ یہ بتا جب امیر المومنین نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے تو پھر تو ان کے فضائل کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ تجھے پتا نہیں میرے مولا نے دنیا میں ہاتھ کاٹ کے ہمیں آخرت کے عذاب سے نجات دلوا دی ہے. میں کیوں نہ ان کے قصیدے پڑھوں، میں کیوں نہ ان کے فضائل پڑھوں؟ وہ تو قسیم النار والجنہ ہیں، وہ تو جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، وہ تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے مولا ہیں، وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو ہمیں رزق دینے والے ہیں، وہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں دینے والے ہیں، ہمارے مولا ہیں. ہم ان کے کیوں نہ فضائل پڑھیں؟ اب ابن کوا سے برداشت تو ہوا نہیں. ابن کوا آیا مولا کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں کہتا ہے یا امیر المومنین، جس کے آپ نے ابھی ہاتھ کاٹے تھے وہ تو آپ کے فضائل پڑھتا ہوا گھوم رہا ہے. بھائی ذرا انصاف سے بتائیے، اگر کسی بھی انسان کے اوپر حد جاری کر دی جائے، اس کو سزا دے دی جائے، تو سزا دینے والے کو کیا ہو جاتا ہے؟ دشمن ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے علی کی محبت، یہ ہے علی کی ولایت. جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اگر علی جیسا امام اسے سزا دے دے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس کے فضائل پڑھتا ہے. یہ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا. ابن کوا کے مولا سے کہتا ہے اے امیر المومنین، وہ غلام جس کے ہاتھ آپ نے کاٹے ہیں، ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے کمالات پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ابن کوا نے یہ کہا مولا سے، ایک مرتبہ مولا نے کہا اے میرے حسن، اے میرے حسین، ذرا میرے قریب آؤ. جیسے دونوں شہزادے بابا کے پاس میں آئے، مولا نے کہا اے میرے شیرو، جاؤ اس غلام کو بلا کر کے لاؤ. کہا کہ جاؤ اس غلام کو بلا کر کے لاؤ. اب امام حسن و حسین گئے. جانے کے بعد میں اس غلام سے کہا اے غلام، تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں، تمہیں تمہارے مولا بلا رہے ہیں، تمہیں تمہارے امام بلا رہے ہیں. اب وہ غلام امام حسن و حسین کے ساتھ میں چلا، مسجد کوفہ میں آیا، مولا کی بارگاہ میں آیا. ایک مرتبہ مولا نے اس سے کہا کہ اے غلام یہ بتا، میں نے تمہارے ہاتھ کاٹے تو کیا تم ہماری تعریف کر رہے تھے؟ تو کیا تم ہماری مدح سرائی کر رہے تھے؟ تو کیا تم ہماری ثنا خوانی کر رہے تھے؟ کہتا ہے جی مولا، ہم آپ کی مدح سرائی کر رہے تھے، ہم آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، ہم آپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے، ہم آپ کے فضائل پڑھ رہے تھے. مولا نے کہا یہ بتا، ہم نے سزا دی اور ہمارے فضائل پڑھ رہا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا، یہ سزا آپ نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے بلکہ اللہ اور رسول کے حکم سے دی ہے، لہذا میں کیوں نہ آپ کے فضائل پڑھوں، میں کیوں نہ آپ کے قصیدے پڑھوں؟ آپ نے اپنی طرف سے تھوڑی سزا دی ہے، آپ نے اللہ کی طرف سے دی ہے، آپ نے رسول کی طرف سے سزا دی ہے، چونکہ ان کا حکم ہے، لہذا آپ نے سزا دے کر ہمیں نجات دلا دی ہے، ہم جنتی ہو جائیں گے. دنیا میں ہی ہمیں سزا مل گئی. ایک مرتبہ جیسے اس نے یہ کہا، مولا نے کہا کٹا ہوا ہاتھ ادھر دے. مولا نے کٹا ہوا ہاتھ لیا، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے جوڑا، جوڑنے کے بعد میں اس پہ ابا ڈال دی، ابا ڈالی. ابا ڈالنے کے بعد میں مولا نے نماز پڑھی 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کی، مولا کی دعا مستجاب ہو گئی. بھائی آپ نے یہاں پر توجہ نہیں فرمائی. مولا نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ بھائی مولا اگر ایسے ہی چاہتے تو کیا ہاتھ نہیں جوڑ سکتے تھے؟ یقیناً جوڑ سکتے تھے،
لیکن میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کر کے اس کے ہاتھوں کو جڑوایا. کیوں؟ تاکہ پوری کائنات یہ دیکھ لے کہ علی اللہ کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے. علی اللہ کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے. مولا کائنات نے دعا کی، ادھر دعا مستجاب ہوئی. جیسے ہی دعا مستجاب ہوئی مولا نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ ابا ہٹائی جائے. اب جیسے ہی ابا ہٹائی گئی ایک مرتبہ سب نے کیا دیکھا کہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح سالم ہو گیا. اس کا ہاتھ پہلے کی طرح سالم ہو گیا. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے یا امیر المومنین، اے مولا کائنات، اے مولا غدیر، اے کل ایمان، اے کلمۃ الرحمان، اگر آپ کو ہاتھوں کو جوڑنا ہی تھا تو پھر آپ نے ہاتھ کاٹے کس لیے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اب نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بات پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا اگر ہاتھوں کو جوڑنا ہی تھا تو پھر ہاتھوں کو کاٹا کیوں؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا تجھے کیا خبر، ہم نے جو ہاتھ کاٹا وہ ہمارا عدل تھا، ہم نے جو ہاتھ جوڑے یہ ہمارا فضل ہے. ہم نے جو ہاتھ کاٹے یہ ہمارا عدل تھا، اب جو ہاتھ جوڑ رہے ہیں یہ ہمارا فضل ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. سلامت رکھے. تو آپ کے دل میں علی کی محبت ہے. اس کے بعد میں مولا نے ابن کوا کی طرف رخ کیا. ابن کوا سے کہا اے ابن کوا یاد رکھنا ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں، اگر ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو ان کے دل میں اضافہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ ہماری محبت کا اضافہ ہوگا. مولا نے کہا کہ اگر اپنے چاہنے والوں کو ہم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو ان کے دل میں سوائے محبت کے کچھ اور اضافہ نہیں ہوگا. پھر مولا کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی ایسے ہیں، اگر اپنے دشمنوں کے منہ کو ہم شہد اور عسل سے پر کر دیں تو ان کے دل میں اضافہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ علی کے بغض کے. چاہے جتنی ان کی ہم خدمت کر ڈالیں، چاہے اتنے اصل مصفا شہد ان کو کھلا دیں، جو ہمارے دشمن ہیں شہد کھلانے کے باوجود، عسل کھلانے کے باوجود ان کے دل میں ہماری محبت ایجاد نہیں ہوگی بلکہ ہمارا بغض ہی پیدا ہوگا، ہمارا بغض ہی پیدا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ علی کا چاہنے والا اگر مولا اسے سزا دے دے تو اس کے دل میں سوائے محبت کی کچھ اور پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر علی کا دشمن ہے اس کے ساتھ میں مولا کہہ رہے ہیں کہ چاہے جتنی میں نیکی کر ڈالوں، چاہے جتنا اس کا میں منہ شہد سے بھر دوں تو ہم سے محبت نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں سوائے بغض کے کچھ اور اضافہ نہیں ہے. مولا کائنات کی محبت ہر انسان کو پر فرض ہے. علی کی محبت یہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کی ضامن ہے. اگر ہمارے دل میں علی کی محبت ہے، دیکھیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب بھی علی کا نام سن کر دل میں ٹھنڈک محسوس کرو اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو ماؤں کے حق میں دعا کیا کرو کہ ماؤں نے کتنے اچھے انداز سے ہماری پرورش کی ہے، ماؤں نے کتنی عظیم نعمت ہم کو عطا کی ہے. لیکن عزاداروں، جن کے اتنے فضائل و مناقب ہوں، جن کے اتنے اللہ و رسول نے فضائل اور قصیدے بیان کیے ہوں، ان کے اوپر مصیبتوں کے بھی پہاڑ ڈھائے گئے. ان کی مصیبتیں بھی کم نہیں ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں ہیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیے مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، نہ سننے کا نام ہے. مصائب صرف اور صرف تصور اور احساس کا نام ہے. دیکھیے کربلا والوں پہ ہم کیوں نہ روئیں، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تم کربلا والوں پہ آنسو کیوں بہاتے ہو، اتنا سر و سینہ کیوں پیٹتے ہو. تو میں ان سے کہوں گا ذرا انصاف سے بتاؤ
اگر تمہاری ماں اور بہنوں کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر بے پردہ بے مغنو چادر اگر بازاروں میں گھمایا جائے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ تمہاری غیرت کو یہ گوارا ہوگا؟ ارے ہم کیسے برداشت کریں؟ ارے نواسی رسول کو ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار بے مغنو چادر، ارے اس جگہ سے پھرایا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو، ارے جب یہ لٹا ہوا قافلہ جیسے ہی دربار یزید میں پہنچا، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ یزید سر امام حسین سے بے حرمتی کر رہا ہے، امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی سے برداشت نہ ہوا، بی بی نے کہا ابن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے یہ بوسہ گاہ ہے محمد مصطفیٰ، ارے پیغمبر انہی لبوں کا بوسہ دیتے تھے، تو انہی پہ چھڑی مار رہا، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے جیسے بی بی نے اپنے بابا کے لب و لہجے میں خطبہ دیا، ایک مرتبہ یزید شمر سے کہتا اے شمر، اس خاتون کو خاموش کروا لے، اگر خاموش نہ ہو تو اسے تازیانے مار۔ عزادارو، ایک مرتبہ ارے شمر تازیانہ لہراتا ہوا جناب زینب کی جانب بڑھا، جناب زینب کے پاس شمر کے آنے سے پہلے جناب فضہ آگے آ گئی، بیچ میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتی ہے اے شمر، اگر زینب کو مارنا ہے تو زینب کو نہ مار، اس لیے کہ زینب کے بدن میں تازیانے گانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے زینب کے بدن میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ شمر ایک مرتبہ جناب فضہ کی جانب بڑھا کہ جناب فضہ کو تازیانے مارے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے دربار یزید میں اپنی نگاہیں دوڑائی، بی بی نے کیا دیکھا؟ ارے وہاں پہ کچھ حبشی غلام بیٹھے ہیں۔ بی بی نے کہا اے حبشی غلاموں، ارے کیا تمہاری کوئی شہزادی بھی ہے؟ ہاں، ہماری ایک شہزادی پہلے تھی، لیکن اب وہ در اہل بیت کی کنیز ہو چکی، اب ہماری کوئی شہزادی نہیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں اے حبشی غلاموں، اگر تم اپنی شہزادی کو دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ ایک مرتبہ حبشی غلاموں نے کہا، ان کی غیرت بیدار ہو گئی، اے خاتون، ارے خاموش ہو جا، کہاں یہ نجس دربار، کہاں ہماری پاکیزہ شہزادی؟ ارے یہ کہنا تھا، بی بی نے اپنے سروں پر بال ڈالے، چہرہ کھولا، حبشیوں نے دیکھا، بی بی نے کہا حبشی پہچانو، میں کوئی اور نہیں، تمہاری شہزادی فضہ۔ عزادارو، یہ کہنا تھا، حبشیوں نے ننگی تلوار نکالی، یزید کے پاس پہنچے، یزید سے کہا اے یزید، اپنا حکم واپس لے لے ورنہ بھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ کہنا تھا، یزید نے حکم واپس لیا۔ عزادارو، ذرا اندازہ لگاؤ، ارے بی بی زینب کے دل پر ارے کیا گزری ہوگی؟ عجب نہیں، نانا رسول اللہ کے روزے کی طرف رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا نانا، ارے اماں فضہ کے چاہنے والے نکل آئے، لیکن آپ کی بیٹی کا، آپ کی نواسی کا مدد کرنے والا